اور منشا کے خلاف استعمال کرے گا، جس کام کے لیے استعمال کرے گا، اللہ رب العالمین وہ چیز دے دیں گے۔ ایک بندہ دن میں کام کے لیے جاتا ہے، زور کی نماز نہیں پڑھتا کہ میں کام کروں گا، مالک کو ناراض نہیں کروں گا، یہ مجھے کل کام سے نکال دے گا، مالک تو نہیں نکالے گا، لیکن جو ظہر کی نماز چھوڑی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا حساب میں لوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک آ رہا ہے، اپنی اپنی اصلاح کر لو۔ جس بندے کے ذمے اللہ کے حقوق ہیں وہ اللہ کے حقوق پورے کر لے۔ اگر کسی کی نمازیں رہتی ہیں وہ قضا کر لے، کسی کے روزے پچھلے سال کے رہتے ہیں وہ پورے کر لے، اگر کسی کے ذمے زکوٰۃ واجب تھی اس نے نہیں دی وہ دے دے۔ اللہ رب العالمین کے سارے احکام پورے کر لے اور پھر الہ العالمین سے دعا مانگے، الہ العالمین تیرا مہینہ آ رہا ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، الہ العالمین مجھے بھی اس کی برکتیں عطا فرما، الہ العالمین مجھے بھی اس کی رحمتیں عطا فرما، الہ العالمین مجھے بھی اس کی بخششیں عطا فرما۔ لیکن یہ دعا تب کرے جب پہلے اللہ رب العالمین کے جو حقوق رہتے ہیں ان کو بھی پورا کرے اور اللہ رب العالمین کی مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے۔ سارے ادا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ الہ العالمین آج میں تیری طرف متوجہ ہو گیا ہوں، الہ العالمین مجھے یہ رمضان کے روزے بھی عطا فرما، ان کی برکت بھی عطا فرما۔ احادیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل ملتا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان المبارک قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد میں اکٹھا کیا اور رمضان المبارک کے بارے میں کچھ باتیں کہیں۔ پہلے ان کا رمضان المبارک آنے سے پہلے صحابہ کرام کا ذہن بنایا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کے فضائل بھی بتائے، روزے کے فضائل بھی بتائے، دیگر اعمال کے فضائل بھی بتائے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات شب قدر کی بھی ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہ شب قدر کی رات کیا ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، 1000 دن کی عبادت سے افضل ہے، اور اگر 1000 دن کے سال بناؤ تو تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ 84 سال اور کچھ دن بنتے ہیں یا کچھ مہینے بنتے ہیں، اتنے سالوں کی عبادت سے افضل ہے اس ایک رات میں عبادت کرنا۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر اپنے پیروکاروں کو سمجھا رہے ہیں کہ اتنی فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے، خیال رکھنا ویسے ہی نہ گزر جائے۔ پھر فرمایا کہ ویسے اگر تم نفل پڑھو گے یا کوئی نفلی عبادت کرو گے تو نفل پڑھنے کا ثواب نفل کا ہی رہے گا، لیکن یہ وہ مہینہ ہے اگر اس میں نفل پڑھو گے اللہ رب العالمین فرضوں کے برابر ثواب عطا کرے گا، اور اگر ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، ایک جمعہ مطلب پڑھو گے 70 جمعوں کا اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائیں گے۔ پہلے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ایسی بخششوں والا مہینہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لو۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اس نبی کی امت ہیں، ہم بھی آج سے ہی سوچ کر رکھیں